جس کسی نے بھی علی عمران سید کو اغوا کیا ہے اس کو اس اغوا کا اس مرتبہ حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا اور پھر اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد ہم چپ ہو گئے اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور وہ جو انکوائری ہے وہ بھی بیچ میں رہ گئی۔ اس معاملے میں ہم چپ نہیں رہیں گے، اور اگر کسی نے یہ کیس یعنی کہ جس بندے کو آپ نے اغوا کیا جو وکٹم ہے، آپ اسی وکٹم پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ خود غائب ہو گیا۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پاکستانی صحافیوں کا، اور جو اس حوالے سے ہمیں جبری گمشدگیاں یا ان کی ہراسگی جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہی ہے۔ 3 روز قبل جیو نیوز کراچی کے سینئر رپورٹر علی عمران سید اچانک لاپتہ ہوئے۔ اطلاع آئی کہ وہ گھر سے نکلے تھے کسی کام کے لیے اور پھر واپس نہیں آئے۔ مسلسل 22 گھنٹے لاپتہ رہنے کے بعد وہ واپس آئے۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا اور ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بھی بنا دی گئی ہے، مگر اس واقعے نے ایک دفعہ پھر جو تھی بحث تھی ساری یا توجہ دلوائی ہے اس ایشو پہ کہ صحافیوں کے لیے آج کل اپنا کام کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی واقعے سے پہلے اسلام آباد کے اندر سینئر صحافی مطیع اللہ جان جو تھے وہ اگست 2020 کے اندر اغوا ہوئے، وہ بھی تقریباً کچھ گھنٹے جو تھے غائب رہے، پھر وہ واپس آ گئے۔ اسی حوالے سے آج آئی جی پولیس اسلام آباد نے سپریم کورٹ کے اندر جو ان کی گمشدگی کے حوالے سے کیس چل رہا تھا اس میں اپنی رپورٹ جمع کروائی۔ آئی جی کی رپورٹ کے مطابق نہ تو پولیس کے ساتھ نادرا نے کوآپریٹ کیا ان تحقیقات کے حوالے سے، اور نہ ہی جو اسکول تھا جس کے باہر سے مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا وہاں کے کیمرہ جو وہاں کیمراز لگے ہوئے تھے جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اسی وقت سامنے آ گئی تھی، ان سے جو اغوا کرنے والے افراد ہیں ان کی شناخت ہو سکی ہے۔ اس سے قبل وزارت انسانی حقوق جو ہے صحافیوں کے تحفظ کے ایک بل کو ڈرافٹ کر چکی ہے، مگر یہ جو بل ہے منظوری کے لیے اب تک ایوان میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنے پریس فریڈم انڈیکس برائے سال 2020 کے اندر پاکستان کی جو درجہ بندی ہے اس کو گزشتہ برس کے مقابلے میں 3 درجے کم کر دیا ہے، جبکہ آر ایس ایف کے مطابق اب تک کم از کم 3 صحافی ایسے ہیں جن کو مبینہ طور پر ہراساں کیا گیا ہے۔ اس ایشو پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود اقبال خٹک صاحب، یہ نمائندہ ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے، اور اویس اسلم علی، یہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پریس فاؤنڈیشن کے۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی خٹک صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، یہ بتائیے گا کہ جو یہ واقعہ تازہ ترین ہوا ہے علی عمران سید صاحب کا، 22 گھنٹے کے بعد وہ واپس تو آ گئے، ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے بھی نہیں آئی، مگر آپ کے خیال میں یہ کتنا ایک تشویشناک واقعہ ہے، کیپنگ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ اس سے پہلے اس سال ہم نے اور بھی ایسے واقعے دیکھے ہیں، مطیع اللہ جان کا جو ہے اس حوالے سے آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ بھی ہوئی ہے۔ جی علی عمران کا واقعہ جیسے آپ نے کہا کہ علی عمران کا جو واقعہ ہے اس کی گمشدگی کے جبری گمشدگی کا، وہ یقیناً جو آپ نے ابھی اپنے شروع کے کلمات میں کہا کہ پاکستان میں صحافیوں کے خطرات جو ہے وہ کم نہیں ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم صرف اس 2 سال کی جو اس حکومت کی اب تک ہو چکے ہیں اس کو دیکھ لیں تو جو پہلے 62 وفاقی کابینہ کے جو اجلاس ہوئے ہیں ان میں ایک اجلاس میں سے بھی صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے کوئی ایجنڈا نہیں تھا، لیکن اس دوران اگر آپ دیکھ لیں 2 سال تو کافی واقعات ہوئے ہیں صحافیوں کے ساتھ، صحافی قتل ہوئے ہیں جن میں 2 خواتین صحافی بھی شامل ہیں، صحافی اغوا بھی ہوئے ہیں، صحافیوں کو ہراساں بھی کیا گیا، اور مختلف وائلیشن جو صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے یا میڈیا کے حقوق کے حوالے سے ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو صحافیوں کا تحفظ کا مسئلہ ہے یہ ایک ٹرائنگل پرابلم ہے۔ میرے خیال میں جب تک پاکستان میں میڈیا کے ادارے اپنے اداروں کے اندر سیفٹی پروٹوکولز نہیں لائیں گے، جب تک صحافی
ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے جو صحافیوں کو قتل کر رہے ہیں، جو صحافیوں کو اغوا کر رہے ہیں، جو صحافیوں کو ہراساں کر رہے ہیں، جو آزاد صحافت میں یقین نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں شاید کوئی چیز اتنی آسان ہو جو کہ صحافیوں پہ حملہ کرنا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اویس اسلم علی صاحب آپ کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کریں گے. سر جو معاف کریے گا اقبال خٹک صاحب نے یہاں بات کی کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ قدم لینے پڑیں گے، حکومت کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، میڈیا آرگنائزیشنز کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. سر آپ کے خیال میں یہ تجویز کتنی اہم ہے اور کیا سچ مچ وی نیڈ ٹو سورٹ آف کہ اگر ہماری طرف سے پریشر آئے گا یا دباؤ آنا چاہیے تو وہ صرف حکومت پہ نہیں آنا چاہیے، وہ میڈیا آرگنائزیشنز پر بھی ہونا چاہیے؟ بالکل جناب، میں آپ کی اور اقبال صاحب کی بات سے پوری طرح متفق ہوں. تو میں کہوں گا کہ یہ جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کا اور ہراساں کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ شاید ان لوگوں نے فیض صاحب کی اس نظم کتوں سے لی ہے کہ جو میڈیا کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہوتی ہے کہ جو بگڑے تو ایک دوسرے سے لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو. تو پہلے تو یہ کیا گیا کہ میڈیا کو جو ہے اتنا پولرائز کر دیا گیا کہ جو میڈیا کے ادارے ہیں، صحافیوں کے ادارے جو ہیں، ایڈیٹر کے جو ادارے ہیں، مالکان کے جو ادارے ہیں، براڈ کاسٹرز کے ادارے جو ہیں، وہ سب آپس میں گتھم گتھا ہیں. ایک دوسرے سے لڑنے کی فرصت ملے تو وہ پھر حکومت کو یا دوسروں کے جو ہے وہ آ کے ان سے نمٹیں کہ جی بھائی خدا کے واسطے ہمیں بھی وہ دے دو. دوسری بات یہ ہے کہ پھر حکومت نے اور دوسروں نے، یہ صرف یہ والی حکومت نہیں، ہر ایک نے ان کو جو ہے اکنامک جو ہے روٹی جو دکھا کے جو ہے وہ اس کو جو ہے اور جو ہے ایک دوسرے سے لڑا دیا. اگر آپ دیکھیں کہ جتنی ایمفسس اور جتنا وقت جو ہے اگر کوئی صحافی پہ تشدد ہوتا ہے تو آپ کو ہفتے 2 ہفتے تک تو ایک دوڑ لگتی ہے کہ کون سب سے اچھا سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، اور اس کے بعد تمام ادارے جو ہیں، حتیٰ کہ جو ادارہ جس ادارے کے اندر وہ کام کرتا ہے وہ بھی سو جاتے ہیں. آپ ٹی وی پہ ہوگا، ہم بھی بڑا شور مچائیں گے، ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز بھی ہوں گے، 1 ہفتے کے اندر 2 ہفتے کے اندر عمران علی کو بھی سب بھول جائیں گے. یہ متی اللہ صاحب تو خود کیونکہ وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں تو وہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور چونکہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو پھر یہ کمزوریاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو اگر جو ہے آپ کے جو بڑے بڑے میڈیا کے ادارے ہیں، 4 بڑے ادارے ہیں، ایک تو آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن، اگر یہ لوگ جو ہیں جتنی محنت ایڈورٹائزنگ کے لیے کرتے ہیں اور جتنی محنت پلاٹ لینے کے لیے کرتے ہیں، اس سے آدھی محنت بھی اگر وہ صحافیوں کی سیفٹی کے بارے میں کریں تو یہ بالکل میڈیا کے within the power of the media ہے کہ وہ زیادہ بہت سارے کیسز کو کیفر کردار تک پہنچا سکے. لیکن یہ ہم جو ہیں صرف نیوز سائیکل تک دلچسپی لیں گے. جب یہ نیوز سائیکل ختم ہو جائے گی آپ بھی بھول جائیں گے، ہم بھی بھول جائیں گے، میڈیا کے ادارے بھی بھول جائیں گے، اے پی این ایس، سی پی این اے، پی ایف یو، یہ سب اپنے دوسرے کام لے کے چھوڑیں. بالکل صحیح. اقبال خٹک صاحب، سر جو یہ منسٹری آف ہیومن رائٹس نے ایک بل تیار کیا تھا، مسودہ تیار کیا تھا، اس پہ غالباً انہوں نے صحافیوں سے بھی مشورہ لیا تھا. سر کچھ بتائیں ہمیں کہ اس بل کا کیا ہوا، وہ کیوں نہیں حکومت جو ہے ابھی تک اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کر پائی؟ کیا وہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے اس حوالے سے؟ بالکل عارفہ نور، یہ جو بل وفاقی وزارت انسانی حقوق کی وزیر شرین مزاری کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بنا، اور چونکہ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی، اینڈ آئی تھنک اب تک جتنے بل بن چکے ہیں چاہے وہ سرکاری سطح پہ ہوں یا غیر سرکاری سطح پہ ہوں، ان میں سے ایک بہترین تھا. لیکن کابینہ کے اندر جو ہے کچھ اس پہ اختلاف پایا گیا ہے، اور باوجود اس کے کہ جب وزارت سے یہ بل آ چکا تھا تو اس وقت کابینہ کو ایک فیصلہ لے لینا چاہیے تھا. لیکن اس وقت کی جو وزیر اطلاعات تھی فردوس عاشق اعوان، انہوں نے اعتراض کیا اور وہ بل جو ہے دوبارہ واپس چلا گیا وزارت میں، اور ابھی تک میرے خیال میں وزارت میں پڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خود دلچسپی لینی چاہیے اس بل میں،
اور اس بل کو جلدی سے جلدی پارلیمنٹ میں لایا جائے. لیکن میں اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان اگر کوئی بھی قانون سازی کرتا ہے صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے تو ایک چیز کو ہمیں ضرور نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس قانون میں ضرور پبلک پراسیکیوٹر کا آفس ہو. اگر ہم یہ کیسز پولیس کو دے دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آج جو سپریم کورٹ میں اسلام آباد پولیس نے جو رپورٹ درج کرائی ہے یہی ہماری قسمت میں ہوگا ہر کیس کے ساتھ. سو ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک پراسیکیوٹرز جو ہے اس نئے قانون کا ایک حصہ ہونا چاہیے، اور وہ ایک ایسی اتھارٹی ہو جو ہے پاکستان کے مقتدر سے ادارے یا لوگ جو ہیں اگر ان کو بلانا چاہیں تو بلا سکیں. صرف یہ نہ ہو کہ پولیس کے ہاتھوں میں کیس چلا جائے اور پھر پولیس جو ہے کورٹس عدالتوں کے سامنے روتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ نادرہ مدد نہیں کر رہا ہے، ہمارے ساتھ فلاں مدد نہیں کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے اس کو جلدی آنا چاہیے، باوجود اس کے کہ کل ایک دوسرا صحافی یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا اغوا سا ہو بریک، جائے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں صحافیوں کے حوالے سے اور جو واقعات ہمارے سامنے بہت تیزی سے آ رہے ہیں ان کی ہراسگی کے حوالے سے، اور اسی طرح جو ان کی گمشدگیاں ہوتی ہیں. ویسے اسلم علی صاحب، ایک جو بات تھوڑی سی میرے خیال میں سمجھنے کی یا اس پہ بات کی ضرورت ہے، I'm going to play devil's advocate here، کہ جب صحافی غائب ہوتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے، چاہے وہ 24 گھنٹے ہیں یا 2 دن ہیں، اور پھر وہ واپس بھی آ جاتے ہیں، تو سر کیا ہم قوانین ایسے بنا سکتے ہیں کہ ایون اس طرح کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کے لیے یا ایک دن کے لیے بھی اگر وہ غائب ہوں تو اس پہ بھی تحقیقات کی جا سکیں اور اس کو بھی ایک جرم بنایا جا سکے؟ اور از اٹ جسٹ کہ اگر وہ واپس آ گئے ہیں تو پھر شاید جو حکومت ہوتی ہے یا ادارے ہوتے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ایسے کیسز کو پرسو کرنے میں، کیونکہ جو بھی غائب ہوا تھا وہ واپس آ گیا، اور وہ واپس آنے کے بعد فار ویری آبویس ریزنز وہ بات بھی نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں، حکومت کا یا جس نے غائب کیا ان کا تو دلچسپی ظاہر ہے نہیں ہوگی کہ اس کو آگے پرسیو کریں. تو میں کہوں گا کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ اگین میڈیا کے اداروں کے پاس آتی ہے کہ اس کو وہ پرسیو کریں. آپ دیکھیں عمران علی کے واپس آنے کے بعد بھی میڈیا کے اداروں نے اظہار اطمینان کیا کہ جی شکر ہے واپس آ گیا. ظاہر ہے واقعی اللہ کا شکر ہے کہ وہ آ گئے، لیکن اس کے بعد جو فالو اپ کرنا ہے نا، یہ جو ہے محنت طلب کام ہے جو کہ سب اداروں کو کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل میں اگین واپس آؤں گا کہ جب اشتہارات کا مسئلہ اکنامک انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے چیز کو صرف ایک بیان کے بعد چھوڑ نہیں دیتے، وہ جا کے ملتے ہیں سیکرٹری سے، منسٹر سے، پرائم منسٹر سے، چیف منسٹر سے، اور ایک ملاقاتیں نہیں مسلسل ملاقاتیں کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہی چیز یہاں پر بھی ریکوائرڈ ہے. فار ایگزامپل علی عمران میں ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن، ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی ہے کہ وہ پتہ کرے. اب اس میں تمام بڑے اداروں کو یہ کہنا چاہیے، یعنی میرا مطلب ہے اے پی این ایس، سی پی این ای، پی ایف یو جے، اس کی نمائندگی ہونی چاہیے کہ جی دیکھیں کہ واقعی وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کام کرنا. ایک جو دوڑ ہے نا کہ صرف ہم سٹیٹمنٹ دے دیں، سٹیٹمنٹ دینا تو بہت آسان کام ہے اور پہلا کام ہے، اس کے بعد پھر مشکل کام اس کے بعد شروع ہونا چاہیے. بالکل سے. اقبال خٹک صاحب، سر یہ ایک اور جو بڑا اب مسئلہ ہے یا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بن سکتا ہے کہ جو سائبر کرائمز کے نیچے بھی صحافیوں کو بلایا جا رہا ہے، ٹویٹس کے حوالے سے ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں. سر اس کے یہ کتنا ایک تشویشناک ایشو ہے، اور اس کے اوپر صحافی جو آرگنائزیشنز ہیں یا میڈیا آرگنائزیشنز ہیں کیا وہ کچھ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو پیکا کا قانون ہے یہ پاکستان میں آن لائن دہشت گردی کو ختم کرنے کا ایک بہانہ تو بنایا تھا، لیکن دراصل مقصد جو ہے یا ٹارگٹ جو ہے وہ اس وقت میڈیا ہے. آپ دیکھ لیں جو ہے جس مقصد کے لیے قانون کہا جا رہا ہے کہ بنا گیا ہے،
تو پھر تو اس قانون کی احسان اللہ احسان کو بک کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کہ احسان اللہ احسان کو جو ہے انہوں نے پیکا لا کے تخت اس پہ کارروائی شروع کی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں کے نہ تو ان کو لکھنے دیا جا رہا ہے نہ ان کو بولنے دیا جا رہا ہے، تو جب وہ شام کو واپس گھر جاتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں تو صبح ان کے پیچھے پھنسا جاتا ہے۔ اس وقت FIA جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان میں جو سب سے بڑا تھریٹ ہے صحافیوں کے لیے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بعد بڑا تھریٹ جو ہے وہ FIA بن چکا ہے، بڑا تھریٹ جو ہے وہ پیکا قانون بن چکا ہے۔ اب چونکہ سوفسٹیکیشن آ گئی ہے ان طریقوں میں، ان وارداتوں میں، کہ کیوں ایک صحافی کو قتل کیا جائے اور کیوں اتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا لیگل فریم ورک میں ان کو اتنا تنگ کر دیا جائے تاکہ وہ کل توبہ کر لے اور پھر جو ہے کبھی بھی اپنے پوسٹ پہ فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ کوئی ایسی بات نہ کرے۔ میرے خیال میں پیکا قانون جو ہے جو پاکستان میں معلومات کی آزادی کی جو آخری فرنٹیئر ہے انٹرنیٹ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا ایک زبردست طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے پشاور میں ایک مشاورت ہوئی تھی پارلیمنٹرینز کمیٹی برائے انسانی حقوق، جس کے سربراہ جو ہے ریاض فتیانہ صاحب ہیں، اور وہاں پہ یہ گفتگو کی گئی تھی کہ یہ جو قانون ہے اس کو دوبارہ جانا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ براہ راست آزادی رائے کو نشانہ بنا رہی ہے، اور حکومتیں اور ریاستی ادارے اس کا فائدہ لے کے ان صحافیوں کے پیچھے لگ جاتی ہے جو شام کو اپنے رائے کا اظہار چونکہ وہ اخبارات میں نہیں کر سکتے، چونکہ ٹی وی پہ نہیں کر سکتے، تو جو آخری فرنٹیئر ہے فری انفارمیشن کی، انٹرنیٹ کی، اس کو بھی میرے خیال میں ہم حکومت اور ریاست جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ میرے خیال میں اس پہ ہم ایک ابھی 2 نومبر چونکہ کیا سچ مچ اب انٹرنیٹ جو ہے دیٹس دا لاسٹ فرنٹیئر آف انفارمیشن، کیونکہ باقی جو آؤٹ لیٹس ہیں اسپیشلی جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور اس طرح وہاں ہمیں اب بہت شور سنائی دیتا ہے، بات ہوتی ہے کہ ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں؟ جی ایبسولوٹلی، اینڈ میرے خیال میں لاسٹ فرنٹیئر بھی ہے اور سب سے زیادہ ڈیلیکیٹ فرنٹیئر بھی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں پرنٹ میڈیا ہے اس کی بہت مضبوط جڑیں ہیں سینکڑوں سال میں، جس کے اندر ہے الیکٹرانک میڈیا بھی، ٹیلی ویژن جو ہے اس کی بھی بڑے ادارے ہیں، ان کے جو سپورٹ دینے والے ادارے ہیں وہ بھی ویل اسٹیبلشڈ ہیں، PFUJ، CPNE، APNS، PBA، یہ موجود ہیں۔ جو الیکٹرانک جو بلاگرز ہیں وہ ان کا کوئی آرگنائزڈ سپورٹ بیس بھی نہیں ہے، تو جب وہ کرتے ہیں اگر تو وہ مشہور صحافی ہیں تب تو ٹھیک ہے، ان کو سپورٹ بھی ملے گی، ان کو وہ بھی ہوگا، لیکن باقی جو ہیں اگر آپ کو اس پہ کنٹرول کرنا ہے تو ان کو ڈرانا دھمکانا جو ہے، جو چھوٹے بلاگرز ہیں جن کی اتنی سپورٹ نہیں ہے، وہ بہت آسان ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی بھی جو ہے کوئی ریپریزنٹیٹیو جو ہیں ادارے بننے چاہیے، تاکہ ابھی تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو کہ آن لائن سپیچ کی پروٹیکشن کے لیے موجود ہو۔ بہت بہت ہمارے 2 مہمانوں کا انہوں نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو قاضی فائز عیسیٰ کیس کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف دائر جو صدارتی ریفرنس تھا، اور اس کے اندر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے 200 صفحے سے زیادہ کا جو یہ تحریری فیصلہ تھا، اس کے اندر سپریم کورٹ نے جسٹس عیسیٰ کے خلاف دائر جو ریفرنس تھا اس کو خلاف قانون کہا۔
अदालत के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने के हवाले से अपना जो उनका आईनी किरदार था उसको नहीं अदा किया, वो उसको अदा करने में नाकाम रहे और उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, इस जजमेंट में कहा गया है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद ये भी लिखा है कि जस्टिस ईसा के खिलाफ जो असासे छुपाने के हवाले से तहकीकात हैं उनकी मंजूरी वजीर आजम और सदर मुमलिकत से नहीं ली गई। फैसला जब से सामने आया है तो वकला की जो तंजीमें हैं वो सदर और वजीर आजम दोनों से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, ये एक सीनियर कानूनदान है और साबिक अटॉर्नी जनरल। वेलकम टू द शो सर। इरफान साहब, आप इस जजमेंट को किस तरह देख रहे हैं सर, और जरूर इस बात का जिक्र करिएगा कि जो तनकीद हो रही है सदर के रोल के हवाले से उस पे जरूर रोशनी डालिएगा सर। देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजंस हैं, एक आर्टिकल 48(1) है, एक आर्टिकल 48(2) है। आर्टिकल 48(1) के तहत सदर पाकिस्तान जो हैं वो पाबंद हैं वजीर आजम साहब के मशवरे के, लेकिन एक स्फीयर है आर्टिकल 48(2) का, उसमें लिखा हुआ है कि वो मैटर्स जो कि सदर साहब की डिस्क्रेशन में हैं वो सदर साहब उस पे वजीर आजम की जो एडवाइस है उसका इतलाक उस पर नहीं होता, क्योंकि वो एक कानून की इस्तिलाह में हम उसको कहते हैं नॉन एब्सटेंटे क्लॉज। सही। और वो लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 48(1) द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रेशन in respect of which he has been empowered by the constitution to do so। और empowered by the constitution to do so का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ constitution से discretion उनकी स्पेल आउट हो रही है। जरूरी नहीं है कि ये लफ्ज discretion का वहां लिखा हो, गो के हमारी अदालतों के कुछ फैसले हैं जहाँ पे कि उन्होंने भी कह दिया है कि जी सदर की डिस्क्रेशन में कोई चीज नहीं लिखी हुई तो पर सदर की डिस्क्रेशन नहीं है। बाहर कैफ इस वक्त जो कंट्रोवर्सी हमारे सामने है उसमें सदर पाकिस्तान ने एक रेफरेंस फाइल किया है, भेजा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उससे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान डायरेक्ट करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि वो उसने इंक्वायर करे। अब वहां पे चूंकि लिखा हुआ है सदर पाकिस्तान डायरेक्ट करेंगे, तो ये इसका मतलब हरगिज आप ये नहीं ले सकते कि अब सदर पाकिस्तान का वो इख्तियार जो है वो खत्म हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई है। तो इस हद तक मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अगर मैं मानता हूँ तो फिर ये जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल 209 क्लॉज 5 है, ये बिल्कुल रिडंडेंट होकर रह जाती है, मीनिंगलेस होकर रह जाती है, और लेजिस्लेचर को और कॉन्स्टिट्यूशन को आप कभी भी रिडंडेंसी एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और सदर पाकिस्तान को किस चीज से रोका गया है आइन में, तो उस हद तक सदर पाकिस्तान वो चीज नहीं कर सकते। और वो आर्टिकल 4 पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज भी है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता अगर कि उसको लॉ में प्रोहिबिट ना किया जाए। तो लिहाजा अगर सदर को स्पेसिफिकली प्रोहिबिट नहीं किया गया किसी चीज से, तो अंडर आर्टिकल 4 सदर तो क्या पाकिस्तान का हर शख्स वो तमाम चीजें कर सकता है जो कि लॉ में प्रोहिबिटेड ना हो। सर ये भी बताइएगा कि ये पहली दफे नुक्ता नहीं उठा कि जब एक रेफरेंस आता है जजेस के खिलाफ तो क्या वो जो सदर का एग्जैक्टली रोल क्या होता है, क्या उन्होंने उस रेफरेंस के ऊपर लीगल ओपिनियन लेके खुद फैसला करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजना होता है, या ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना होता है कि ये रेफरेंस जो है इसमें कितनी सदाकत है या कितना वेट है? अब ये जरा सर समझाइएगा, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के केस के अंदर भी इस तरह के इश्यूज पे बात हुई थी और अब भी, कि क्या ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना होता है या ये सदर साहब तब करते हैं जब वो ये फैसला करते हैं कि उन्होंने रेफरेंस आगे भेजना है? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सदर साहब का जो आपस का ताल्लुक है उसको पहले आप समझें। उसको समझने के लिए हमें आर्टिकल 209 को सामने रखना होगा, और 209 में सदर जो है वो उनकी एक बड़ी सुपीरियर पोजीशन है, वो एक सुपीरियर अथॉरिटी है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनकी सबॉर्डिनेट है। और इसीलिए सदर पाकिस्तान डायरेक्शन देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि आप इंक्वायर करें, और जो अथॉरिटी डायरेक्ट करती है
اور صدر ویسے بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں. تو یہ کہنا کہ صدر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کے تابع ہیں ان ساری چیزوں میں، تو وہ بالکل نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ جو فیصلہ ہے اس کے تحت تو نہ صرف کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججوں کے تابع ہو گئی ہے، بلکہ صدر پاکستان بھی سپریم کورٹ کے 10 ججوں کے تابع ہو گئے ہیں. جو تشریح جو ہے آئین کی آپ ایسی نہیں کر سکتے جس سے کہ آئین کے جو پروویژنز ہیں وہ میننگ لیس ہو جائیں. اس طرح کی تشریح تو آپ کر سکتے ہیں جو کہ آئین کے جو پروویژنز ہیں اس کی اوور آل اسپرٹ کے ساتھ مطابقت رکھے، لیکن ایسی تشریح جس سے کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ بالکل والا ہو جائے، اس طرح کی تشریح جو ہے یہ تشریح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی سمجھا جاتا ہے کہ یہ آئین سے ایک انحراف کیا گیا ہے، ایک کانٹرڈکشن ہے آئین کے ساتھ. اور یہ فیصلے میں اسی طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل غلطیاں ہیں، اور ابھی چونکہ ریویو بھی پینڈنگ ہے اور مزید ریویو بھی فائل ہوں گے، تو یہ سارے ایشوز جو ہیں اب ان کو ریویو میں ڈیسائیڈ کرنے پڑیں گے. پر سر وہ تو تبھی ریویو میں یہ جائیں گے اگر حکومت فیصلہ کرے گی کہ اس کو ریویو کے اندر لے کے جانا ہے. نہیں، دوسری سائڈ بھی تو ریویو کر رہی ہے نا جی. اچھا، دوسری سائڈ بھی ریویو کر رہی ہے، کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے وہ صدر پاکستان کو تقریباً بالکل بے معنی بنا دیا، دوسری طرف سے انہوں نے یہ ریفرنس کو گو کہ غیر قانونی قرار دے دیا. لیکن صدر نے جو چیز انیشیٹ کی تھی اور جس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، در حقیقت وہ جوں کی توں وہی موجود ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. تو یہ جو 200 صفحہ لکھا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکسرسائز تھی ان فیوٹیلٹی. اگر تو آپ کہیں کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ بڑی زبردست ججمنٹ ہے، ایسے ہے جیسے کہ پیبلو پکاسو نے بڑی زبردست ایک پینٹنگ دنیا کے لیے چھوڑ گئے تھے، یا جنہوں نے وہ جو مونا لیزا بنائی تھی اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے چرن آؤٹ کر دیا جج صاحبان نے، تو ہرگز نہیں. یہ ججمنٹ بھی اسی طرح کی ججمنٹ ہے جیسے بہت سی ماضی میں آئی ہیں، اور یہ ججمنٹس جو ہیں یہ زیادہ بیسڈ ہوتی ہیں اس وقت کے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور ایکسپیڈینسی پہ. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ججمنٹ جو ہے اس کو کوئی اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک زبردست ججمنٹ ہے. بلکہ ابھی جب ریویو چلے گا، کیونکہ آلریڈی جب اس کا شارٹ آرڈر آیا تھا میں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ بڑا مشکل ہوگا یہ فیصلہ لکھنا، اور 4 ماہ ان کو لگ گئے ہیں یہ فیصلہ لکھتے ہوئے. اور اب ریویو اگر چل پڑا تو اس پہ کئی ماہ لگ جائیں گے، اور اس پہ بڑا لانگ ڈرون پروسیس جو ہے یہ سارا ہوگا. تو یہ اس طرح کی کوئی ججمنٹ نہیں ہے جس کی کوئی انٹرنزک ورتھ جو ہے کوئی بہت زیادہ ہو ان لیگل پارلمنٹ. اچھا سر، اور یہ آپ اسی حوالے سے بات کریں ذرا، آئی مین فار دی انڈرسٹینڈنگ آف آرڈنری پیپل لائک مائی سیلف، کہ ایک طرف اس ریفرنس کو غیر قانونی بھی قرار دیا ہے، مگر جو اس ریفرنس کی وجہ سے پروسیڈنگز شروع ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ ابھی تک موجود ہیں، ان دا سینس کہ وہ ایف بی آر نے کوئی رپورٹ تیار کرنی ہے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائے گی. ایگزیکٹلی، ایف بی آر نے ایک رپورٹ تیار کرنی ہے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائے گی. ایف بی آر سپریم کورٹ کے کہنے پہ وہ رپورٹ بھیج سکتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، لیکن صدر پاکستان جو ہے وہ رپورٹ نہیں بھیج سکتے، یا وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس ججمنٹ کے مطابق جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور سپریم کورٹ اس وقت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہہ رہے ہیں. حالانکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک سبارڈینیٹ باڈی ہے صدر پاکستان کی، سپریم کورٹ کے سبارڈینیٹ وہ نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو تو ہر جج جو ہے اس کے خلاف مس کانڈکٹ کی جو ایپیکس باڈی ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اس میں جو ایک تضاد ہے، ایک انوملی ہے اس فیصلے میں. بالکل، بہت صحیح. عرفان قادر نے ہم سے گفتگو کی، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے، سردیاں آ رہی ہیں اور اسی حوالے سے جو اسموگ کا مسئلہ پنجاب خاص طور پہ لاہور میں ہر سال دیکھا جاتا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے اسموگ کا. ہر سال جب سردیاں آتی ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے سر اٹھاتا ہے. گزشتہ 5 سالوں سے خاص طور پر
स्मॉग जो है लाहौर और पंजाब के दीगर अजला के अंदर बहुत एक सीरियस मसला बना रहता है। इसी हवाले से इन दिनों में भी ये इत्तलात आ रही हैं कि लाहौर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर खासी तब्दीली देखी गई है। स्मॉग के जो बढ़ते हुए ख़तरे हैं इसके पेश नज़र जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने पहले से ही ये फैसला कर लिया है कि लाहौर के अंदर जो PSL के मैचेस होने थे और जिम्बाब्वे के साथ भी जो T20 की सीरीज़ थी वो लाहौर से कराची मुंतकिल कर दी गई हैं। और पंजाब हुकूमत भी इस हवाले से अभी से जो फसलों की बाक़ियात है उनको आग लगाने के ऊपर उसने पाबंदी लगा दी है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीफ़ा भट्ट साहिबा, ये मैनेजर हैं क्लाइमेट चेंज WWF। वेलकम टू द शो नज़ीफ़ा साहिबा। नज़ीफ़ा साहिबा ये बताइएगा कि अगर 30 अक्टूबर को पिछले साल 400 था और इस साल अभी सिर्फ उसका मतलब कि 240 तक है, तो ये इज दिस अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड इफ सो तो इसकी वजह क्या है? इतना फर्क क्यों हमें देखने में मिल रहा है पिछले साल से? क्या बारिशें ज्यादा हुई हैं या कोई कोविड की वजह से वो जो बात पहले भी हो रही थी कि शायद पोल्यूशन कम हुई है? डेफिनेटली कोविड हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इसमें आपने देखा था कि पोल्यूशन लेवल्स बहुत ड्रास्टिकली नीचे आए थे जबकि लॉकडाउन हुआ था। तो उसी के हवाले से उसके बाद बहुत क्लीन स्काइज आपको नजर आए थे। उसके बाद से ये अपना ट्रेंड जो एयर पोल्यूशन है उसने अपना ट्रेंड गेन करना शुरू किया है। दैट इज व्हाई आप अभी देख सकते हैं कि वैल्यूज जो हैं वो बहुत कम नजर आ रही हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। मगर जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी और अब तो ऑब्वियसली इकोनॉमी भी जो है वो पूरी तरह से खुल चुकी है, कोई खास अब फर्क नहीं रह गया, तो जो स्मॉग का मसला हर साल लाहौर के अंदर रहता है इन दिनों में या आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, वो आप लोग कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक मेरे ख्याल में इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आएगी, बिकॉज सर्दियों में पोल्यूशन जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, ठहर जाता है। कोरोना के जो केसेस हैं शायद वो भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हमें आगे अक्टूबर के एंड में और नवंबर में, क्योंकि ऑलरेडी इतना हेवीली पोल्यूटेड सिटीज हैं हमारी, जो कि स्पेशली लाहौर एंड कराची, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरावाला, जो कि इंडस्ट्रियल जोन्स भी हैं, जिसकी वजह से हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपने उन जितने भी कारखाने हैं उनसे भी जितना भी एमिशंस निकल रहे हैं उनके ऊपर भी मैंडेटरी इम्प्लिकेशंस हों, ताकि उनको पता हो कि उन्होंने पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या सिंध एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। क्योंकि इस तरह से ये अंधाधुंध जो एमिशंस निकल रही हैं, जो अब आपकी ट्रैफिक से निकल रही है, इसकी मॉनिटरिंग कहाँ है? आप किसी एक सड़क पे ट्रैफिक मॉनिटरिंग करके देखें तो आपको पता लगे कि कितना पार्टिकुलेट मैटर, कितने नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन की ऑक्साइड्स जो हैं वो वहां पर निकल रही हैं। तो नज़ीफ़ा साहबा ये बताइएगा कि इस हवाले से क्या जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की और वो ट्री प्लांटेशन की इनकी जो मुहिम है, क्या इन्होंने और कोई ठोस इस हवाले से इक़दामात किए हैं जिससे हमें कोई उम्मीद होनी चाहिए कि शायद लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर सूरत हाल बेहतर होगी? जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट मांगी थी, और जिसके अंदर रिपोर्ट के अंदर बहुत से ऐसे इक़दामात हैं जो कि स्मॉग को कंटेन करने के लिए किए जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपकी जितनी भी फसलों का जो स्टबल है उसकी बर्निंग जो है उसको बंद किया जा रहा है, और जिसके लिए मैं आपको बताती चलूं कि तकरीबन 47 ऐसी FIRs कटी हैं जो कि उन किसानों के लिए कटी हैं जो कि उसको जला रहे थे। उसके बाद एंटी स्मॉग टावर्स हैं जो कि लगाने के लिए इसकी भी हदायत आ गई है, और मोस्ट प्रोबेबली लाहौर के कई हिस्सों में आपको अब जल्द ही एंटी स्मॉग टावर्स भी नजर आएंगे। स्टोन क्रशर्स। तो ये टावर्स क्या करते हैं जी? जी ये टावर्स जो हैं ये आपकी जो पोल्यूटेड एयर है या जो गंदी हवा है उसको अंदर लेकर जाते हैं। उसमें कई लेयर्स ऑफ फिल्टर्स होते हैं जिससे कि वो हवा को क्लीन करके फिर निकालते हैं। ये चाइना में और दिल्ली में भी लगे हैं, और चाइना में तो बहुत सक्सेसफुल रहे, मगर दिल्ली के जो रिसर्चर्स हैं वहां पर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये टावर जो है अगर आप खुली हवा में लगाएंगे
تو وہ ہوا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چلتی رہتی ہے تو وہ چند لمحوں کے لیے کچھ ایئر کو تو کلین کرے گا، مگر اگر پوری ایئر ہر وقت موو کرتی رہتی ہے تو آپ کی ایمبینٹ ایئر یعنی ارد گرد کی جو ہوا ہے اس پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. سو لیٹس سی، ابھی تو پائپ لائن میں تو ہے یہ پروجیکٹ کے اندر، تو لیٹس سی کہ یہ پاکستان میں کیسے پرفارمنس دیتا ہے. یہ کب تک لگیں گے جی؟ ابھی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، ڈیٹیلز نہیں آئی ہوئی کہ کب یہ لگنے ہیں، مگر رپورٹ کے اندر یہ سبمٹ کرائے گئے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کے اندر ہیں اور یہ پروبیبلی نیئر فیوچر میں اس کو انسٹالیشن اس کی ہوگی. اس کے علاوہ امپورٹنٹ پاکستان کے لیے اور پنجاب بلکہ ہر شہر کے لیے جو ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ ہے برننگ آف ویسٹ، جس کے اندر کوڑے کو جو ہے وہ جلایا جاتا ہے، اور یہ فضلہ جو ہے یہ مختلف قسم کی زہریلی گیسز جو ہے ہوا میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے آلودگی جو ہے ہوائی آلودگی وہ پھیلتی ہے. ایک اور چیز جو کہ امپورٹنٹ تھی کہ ہمارے کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جہاں سے پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے وہ نکل رہا ہے. سیمنٹ، اسٹیل انڈسٹری اور جتنا کنسٹرکشن کا مٹیریل ہے، جب اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یا اس کو کھلا رکھ دیتے ہیں تو ہوا کے ذریعے وہ اڑتا ہے اینڈ دین وہ ہوا کے اندر جاتا ہے. دیٹ مینس کہ وہ فضائی آلودگی میں ایک اور اپنا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے، اس کو اور پولیوٹ کرنے میں. آئی ایم شیور کہ بھٹوں کا ذکر، جہاں پر اسموگ ہو وہاں پر بھٹوں کا ذکر ضرور آتا ہے. تو اس کے لیے پنجاب نے اس سال بھی 2 مہینوں کے لیے نومبر اور دسمبر کے اندر جو اینٹوں کے بھٹے ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ ٹائم پیریڈ تمام اینٹوں کے بھٹوں والوں کے لیے ہدایت بھی ہے کہ وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر اپنی برک کلنز کو کنورٹ کریں. اور بہت بہت شکریہ نظیفہ صاحبہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.